اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وسهل مخرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن عليه السلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا رب صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. عبادت دی قبولیت واسطے صلوات پڑھو عالم. تمام مرحومین مومنین و مومنات دی بلندی درجات، اپنے اپنے گناہ اور اپنے والدین دے گناہ دی بخشش واسطے مل کے باواز بلند صلوات پڑھو. جنہ لوگوں واسطے فاتحہ پڑھن والا کوئی نہیں، اللہ تو آگو اور میں کو زندگی عطا کی تھی. تمام مرحومین مومنین و مومنات دیاں روحوں کو سکون پہنچاؤں دی خاطر مل کے باواز بلند صلوات. بارہویں آقا دے تاجیل ظہور اور سلامتی واسطے محبت بھری صلوات پڑھو. اللہم صلی اللہ. ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الذی قیل فی شانہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. صلوات وعلى أخيه ووصيه وخليفته ووارث علم الأولين والآخرين إمام المشارق والمغارب أمير المؤمنين. اما بعد فقد قال الرحمن في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلوات. سب تو پہلے دعا ہے کہ خالق لم یزل باقی چہاردہ معصومین علیہ السلام تمام حاضرین دی اس عبادت کو اپنی بارگاہ قبول فرمائے. سوائے غم حسین دے دنیا دے ہر غم، ہر دکھ، ہر پریشانی تو محفوظ فرمائے. تمام ملت تشیع دی عزت مال جان دی محافظت فرمائے. اور اساں ساریاں نو اللہ اس عارضی زندگی دے وچ رہ کے اپنی ابدی اور اخروی زندگی نو آباد کرن دی توفیق عطا فرمائے. اپنی اپنی دعائیں دی قبولیت واسطے اور اپنی توجہ کو ذکر دے پاسے بہتر کرن واسطے اپنی زبان کو معطر کرو. صلوات علی اللہم صلی. بزرگان عزیزان، وقت دے اندر ہی جناب دی خدمت دے وچ دو چار ٹوٹے پھوٹے الفاظ طالب علمانہ پہنچاونا چاہتا. امید رکھدا جو توجہ نال سماعت فرمائے سو. روح زمین دے اتے خداوند کریم نو سب تو زیادہ محبت اس انسان نال ہے.
اور جس انسان دے نال اللہ نو اتنی زیادہ محبت ہے، اس خدا نے اس انسان دے اتے احسان فرمایا کہ اس انسان دے آمن تو پہلے اللہ نے دو کم کامل اور اکمل طریقے نال پہلے فرمائے۔ ایک انتظام رزق اور ایک انتظام ہدایت۔ رزق دا انتظام بھی ان فرمایا کہ تو آگو اور میں کو ماں دے پیٹے چوں ماں دی گودی چ بعد چ بھیجا، اور میری ماں دے سینے چ میرے رزق دا انتظام پہلے فرمایا۔ ہدایت دا انتظام بھی ایویں فرمایا، دنیا دا اصول ہے پہلے زمین خریدو، بلڈنگ بناؤ، جی سٹوڈنٹ پیدا کرو، وقت استاد مہیا کرو، لیکن اللہ نے نظام الٹ کیتا ہے، پیدا انسان کو بعد کیتا ہے، حضرت آدم کو ہادی بنا کے پہلے بھیجے۔ اگر فکر کیتی جائے تو کیوں اللہ ہادی پہلے انسان بعد کیوں بھیجی، تو جواب محبت اور رحمت مل دی ہے کہ میرا بندہ میں کریم نہیں چاہتا جو تو دنیا تے ونجے تے کو رستہ دکھاون والا کوئی نہ ہوئے، تیرے کو غلطی تھی ونجے تے میں تے کو سزا دے وہاں۔ اس واسطے فرمائے دے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ میرا کمہ ہدایت دا انتظام کرنا، اور میں کوئی تیرے تے جبر نہیں کیتا، ہادی دا بنامنا میرا کم ہے۔ اس ہادی دی من کے شکر دی منزل تے ملائکہ تو افضل بن جا تیری مرضی ہے، اس دا انکار کر کے حیوان تو بد بن جا وہ تیری مرضی ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد۔ لہذا خداوند کریم نے جتنے ہادی بھیجن، اللہ نے ان ہادیان دین دے عہدے 5 بنائے، 5 نا انہوں نے عہدہ دے: خلافت، نبوت، رسالت، امامت، ولایت۔ ٹھیک، بزرگان عزیزان، سب تو پہلے اللہ نے شروع کیتا، فرمائندے آدم انی جائل فی الارض خلیفہ، میں خدا تے کو نبوت دینار خلیفہ ہی بنے دا پیا، زمین دے تے اپنا خلیفہ بنا کے پیا بھیجنا۔ ٹھیک، خلافت اور نبوت حضرت آدم تو شروع تھی۔ نبی دا معنی پیغام، اپنا خبر دیون والا، خلیفہ دا معنی جانشین۔ حضرت نوح تک پہنچا، اللہ نے حضرت نوح کو نار رسالت عطا فرمائی۔ نبوت اور رسالت اور خلافت شروع ہوئیاں، حضرت ابراہیم تک پہنچا۔ ہن خداوند کریم نے ڈٹھا، نبی دا معنی خبر دیونا، رسول دا معنی پیغام دیونا۔ ایک وقت آمنا ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، دو تیرے پیغام مکمل ہو وجنا ہے۔ لہذا جدا پیغام مکمل ہو وجنا ہے تے میں کریم دی مخلوق باقی رہنا ہے، تو میں ایک ایسا عہدہ بناواں جو قیامت تک میری مخلوق بھی ہوئے تے عہدہ بھی ہوئے۔ آیا وقت ابراہیم آواز قدرت آئی انی جائلک للناس اماما، اے ابراہیم میں تے کو لوگاں واسطے امام پیا بنینا۔ امام دا مانے اگے چلن والا، جتنے تک کائنات ایک فرد راسی اتنے تک عہدہ امامت باقی راسی۔ ٹھیک، لہذا عہدے چلتے رہے۔ میرے بزرگان عزیزان، تو سوال پیدا تھیندا ہے کہ صنف تا 2 ہیں، مرد بھی اور مستور بھی۔ اگر دین اسلام دے وچ ڈٹھا جائے، مرد تے نماز واجب تا عورت تے نماز واجب، یعنی عورت شریک ہے یا نہیں ہے جی؟ لیکن جتنے عہدے اللہ بنائے نو مرد کو عطا کیتے ہیں، تو اس دا جواب یہ ہے کہ عہدہ بناونا بھی اللہ دا کم ہے، عہدہ عطا کرنا بھی اللہ دا کم ہے، اور اس عہدے واسطے چننا بھی اللہ دا کم ہے۔ لہذا کیا خیال ہے، نکاح مرد ہے تو عورت بھی شامل، حج اگر مرد واجب ہے، عورت بھی مالدار ہے تو اس سے بھی حج واجب، زکوٰۃ بھی شامل جی، روزے بھی شامل، نماز بھی شامل۔
گویا دین ہر مقام دے عورت شامل ہے۔ تو وہ سوال تھی دے کیا خیال ہے اللہ نے عہدے مردہ کو دیتے کیا عورت نو اللہ نے ایمیں چھوڑ دیتا ہے؟ میرے بھائیو انہیں ایک جواب عرض کرنا چاہنا اور اس کے بعد دوسرا جواب وقت صورت کوثر دی میں ترجمہ کرنا چاہنا۔ جیڑے ویلے سوال پیدا تھی دے اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جاؤ ذرا قرآن دی تلاوت کرو اور قرآن مجید دی تلاوت ڈھونڈو، جتھاں بھی تذکرہ ہے اتھا لفظ مذکر ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والے لوگو، کتب علیکم صیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، مرداں واسطے اور جمع۔ لا تلہیہم، اتھا مرداں واسطے اور جمع، یعنی گویا جتنے ہی اللہ نے خطابات کیتے ہیں اندے وچ لفظ جمع ہے اور مذکر دا ہے۔ تو کیا خیال ہے عورت کو خطاب نہیں؟ ایو سوال گھن کے جناب اسماء بنت امیس زن جعفر ابن ابی طالب، یہ او بی بی ہے کہ جناب جعفر حضرت امیر المومنین دے بھائی، یہ انہاں دے بھائی انہاں دی بیوی 14 سال تک حبشہ ہجرت کرن تو بعد جڑے ویلے جناب اسماء اپنے شوہر دے نال اس دن واپس آئے جڑی دیہاڑ جنگ خیبر پہ ہوندی آئی تے واپس ولے رسول نے خوش آمدید آکھیا۔ اسی اسماء بنت امیس کے ہوتے لوگ عورتیں اکٹھیاں ہوئیاں کہ انہاں کہ اسماء جا رسول اعظم تے سوال کر کیا اس قرآن وچ سادہ حصہ نہیں جو اللہ نے سارے مذکر تے جمع دے سیگے استعمال کی؟ گل سمجھتے تو بیٹھے پریشان تو نہیں تھے بیٹھے۔ جناب اسماء آئی اور پیغمبر نے شکریہ ادا کیتا اور اس ویلے سورہ احزاب دی آیت نمبر 35 اللہ نے اپنے حبیب دے ہوتے نازل فرمائی اور اندھے اللہ نے 10 چیزوں کا ذکر فرمایا۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والصابرین والصابرات والقانتین والقانتات والخاشعین والخائشات والصائمین والصائمات۔ پیغمبر نے کہ فرمائن اسماء اللہ نے دہ نمونے جتھا مردہ واسطے بیان کی تینو تھا عورت دا بھی تذکرہ فرمائے، ٹھیک؟ لہذا اس مقام تے بھی اللہم صلی علی محمد وآل محمد، تب پتہ چلا کہ انہیں بھی عورت بھی شامل آئے اور سورہ نحل دے خدا فرمیندہ من عامل صالحا من ذکر او انثی وہو مومن، اگر کوئی مرد نیک عمل کرے یا عورت نیک عمل کرے تو وہ مومن ہے۔ تو میرے بزرگوں میرے عزیزوں اللہ نے اس صنف کو بھی خالی نہیں چھوڑا اور اس صنف کی خاطر اللہ نے ایسیاں مستورات دنیا تے بھیجی ہیں کہ جس نو اللہ نے سیدت نساء العالمین بنا کے میرے بزرگوں عزیزوں۔ لہذا اس بی بی دی عظمت، اس بی بی دی شناخت اور حقیقت میں جملہ عرض کرندہ پیاں شاید تو عالی و مجلس اور مرضی دے خلاف ہو سی، بزرگان عزیزان اسی فضائل دے حد تک تا آل محمد نو لیا لیکن شناخت دی حد تک آل محمد دے نزدیک نہ گئے۔ ناراض نہیں ہوئی پہ شناخت دی حد تک نہیں گئے۔ میرے بزرگوں عزیزوں اگر جناب سیدہ دی صحیح من شناخت ہو گیا، خدا گواہ ہے آج کوئی خانوادہ دنیا دے ہوتے بالخصوص انہاں دے منن والے دا برباد نہ ہو گیا۔ اسی لوگاں خانوادے دے احکام تک بھی نہیں پڑھے، احکام بیان بھی نہیں ہوئے۔ میرے بزرگوں عزیزوں جناب سیدہ دی شناخت کرو، اللہ نے اس بی بی نو عظمت کیا دیتی ہے اور اس بی بی دی زندگی تک کم ہے، لیکن یہ کم زندگی دے اندر بی بی نے کائنات دی ہر عورت واسطے ان رہنمائی فرمائی ہے کہ میرا خیال ہے کوئی حصہ ایسا نہیں کہ جڑا بی بی دی سیرت جو نظر نہ آندا ہوئے، این بی بی دی سیرت جو نظر نہ آندا ہوئے۔ میرے بزرگوں عزیزوں بزرگان دے تو خطابات سن چکے ہو، میں دیکھا ان پڑھیاں طالب علم ہاں، لیکن اتنا جملہ ضرور عرض کرنا چاہتا کہ پیغمبر اکرم کو جائے میرے لوگاں تانے دیتے نا، اللہ نے دوہیں کم مکمل فرمائے، ایک تانے بھی بند فرمائے اور دوجا عورتوں واسطے انتظام بھی فرمایا اور فرمایا انا اعطینا کل کوثر، اے پیغمبر اسد کو کوثر عطا فرمائی ہے۔ کوثر دے حوالے نال میرے بزرگوں عزیزوں ڈھیر سارے اقوال اہل تشیع اور اہل سنت دے نزدیک، لیکن میں ایک قول ایک بندے دا نقل کرنا چاہنا، اپنا فخر الدین رازی اہل سنت دے بہت بڑے عالم دین ہیں، انہاں اپنی تفسیر دے اندر نا اس کوثر دے ہوتے 11 معنی لکھن۔ کتنے معنی؟ 11 معنی
کہ اس کوثر تو مراد یہ ہے، اس کوثر تو مراد یہ ہے، اس کوثر تو مراد یہ ہے، لیکن کائنات قربان کر دیواں جناب سیدہ دی عظمت تے کہ ایندے 11 معنی اور پیغمبر دی ایک حدیث اندے اندر 11 دے 11 معنی بندن۔ فخر الدین رازی لکھ دے اس کوثر تو مراد علم پیغمبر ہے، اس کوثر تو مراد علم پیغمبر ہو سی، اس کوثر تو مراد جمال پیغمبر ہے، اس کوثر تو مراد کمال پیغمبر ہے، اس کوثر تو مراد جنت دی ایک نہر ہے۔ سن دے بیٹھے ہو نا، اس کوثر تو مراد آخر تے ون کے لکھ دے کہ اس کوثر تو مراد سیدہ ہے۔ تو پہلی چیز میں جناب کو عرض کرنا چاہتا کہ اے فخر الدین رازی، اگر تیرے بقول اس کوثر تو مراد علم پیغمبر ہے، علم پیغمبر ہے، جمال پیغمبر ہے، کمال پیغمبر ہے، سیرت پیغمبر ہے، اخلاق پیغمبر ہے، تو آج اس حدیث کا مطالعہ کر کہ جس حدیث کے اندر میرا پاک پیغمبر ارشاد پہ فرمائیں لوگو لو کان الحلم رجلا لکان علیجا، اگر علم مردی صورت آویا علی بن کے آویا، لو کان الفضل رجلا، اگر فضل مردی صورت آویا لکان حسنا، او میرا پتر حسن بن کے آویا، لو کان الحیاء رجلا، اگر حیا جسم دی صورت آویا لکان حسین، او میرا پتر حسین بن کے آویا، لکان الحسن شخصا لکانت فاطمہ، اگر کائنات دا حسن کئی شخص دی صورت چاوے آؤ میری دھی زہرا ہویا۔ او میری دھی زہرا ہویا۔ میرے بزرگوں عزیزوں، بس صرف اتنے تک نہیں مکتا، اور ایک ڈاکٹر عبد الفتاح مصری انہیں ایک کتاب لکھی ہے، انقلاب ایران تو پہلے ایران تشریف لائے، انہیں ایک کتاب لکھی ہے جن کا نام ہے ام ابیہا۔ اندے ضمن دے وچ جملہ لکھ دے کہ سیدہ کون کانت امرأہ ابیہا، وہاں کہ میں اتنی اس تفصیل تے پہنچا کہ اپنے بابے دا پورا آئینہ زہرا ہے۔ اگر نبی دا علم دیکھنا چاہتے ہو تو زہرا ہے، علم دیکھنا چاہتے ہو تو زہرا ہے، شکل دیکھنا چاہتے ہو تو زہرا ہے، خلق دیکھنا چاہتے ہو تو زہرا ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ پورا آئینہ نبی ہے کون؟ جناب سیدہ، جناب سیدہ۔ اور میرے بزرگوں عزیزوں، اللہ اکبر، اگر قرآن یا لفظوں کے پاسے توجہ کرو تو اللہ نے ایک وعدہ فرمایا وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرا حبیب میں اللہ دیکھوں ایک چیز عطا کرے ساں کہ تو راضی ہو جا سیں۔ قرآن مجید کے اندر علماء بزرگان موجود ہیں، دو لفظ ہیں، ہی کے عطا، عین تو یہ، ہی کے الف تے یہ، عطا یوتون الزکات، یوتون الزکات الف تے یہ تو یوتون آیا، لیکن اتھاں انا آتینا عین تو یہ آیا۔ فرق اتنا ہے کہ والا سوف یوتی کا رب کا فترزا، اے پیغمبر میں تے کوئی چیز عطا کرے ساں اور تو راضی ہو ویسے، جتھا اے لفظ اللہ نے عطا فرمائے ہوں دے بجلت انا آتینا کل کوثر، اے پیغمبر میں تے کو کوثر عطا کی تھی، اور اللہ نے سورت دی عظمت بنائی ہے کہ جا حافظان قرآن کو پوچھ کہ ذرا قرآن دے اندر اس ایک مقام تو علاوہ میں کو لفظ آتینا تک ڈھونڈ کے دے، اس ایک لفظ کوثر تو علاوہ لفظ کوثر تک ڈھونڈ کے دے۔ جی اس ایک لفظ شان آقا تو علاوہ میں کو کوئی لفظ شان آتا قرآن ہی ڈھونڈ کے دے، ایک لفظ ابتر تو علاوہ کوئی لفظ کا ڈھونڈ کے دے۔ اللہ نے زہرا دی وحدانیت ایک زہرا دی اسے جو تے ثابت کرنے واسطے جڑی شان کی صورت نازل کی دیئے، اللہ نے اس صورت کے لفظ کا تذکرہ بھی دوبارہ قرآن ہی پسند نہیں فرمایا۔ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے میرا حبیب میں تے کو کوثر عطا کیتی ہے، ان دے بدلے دے وچ کیا کر، نماز بھی پڑھ اور قربانی بھی دے۔ اتھا ہی میں فخر الدین رازی کو جواب دینا چاہتا، اگر تیرے نزدیک اے کوثر تو مراد علم ہے تو پہلیاں دو ایتا تو میں منوے ساں، لیکن تریجی آیت مطابقت نہیں کریں دی، اور اُدھی میں مثال سمجھائی ونجا۔ بزرگو عزیزوں میں مظفر گڑھ تو آیا، میں تھکو ہویا ہوں، میں تو آکوا کہ میں کچھ تھکو ہویا، تسی آ کے جی چاہ پی لو، ایک گولی کھا لو، پھر تھکاوٹ ختم، تسا کے تھکاوٹ ختم کہ تیرا دشمن ابتر۔ میں سوچیندہ رہی ہاں میری تھکاوٹ نال
میرے دشمن دی بے اولادی دا کیا تعلق ہے؟ گل سمجھتے بیٹھے ہو کہ نہیں سمجھتے بیٹھے؟ بھائیوں میری تھکاوٹ نہ تیدا کوئی تعلق ہونی نا۔ اگر پہلیاں دو ایتا من گھن کہ ٹھیک ہے پیغمبر تے کوئی علم دیتے تو نماز پڑھ، تے کوئی علم دیتے تو نماز پڑھ، تے کوئی کمال دیتے تو نماز پڑھ، تو جمال دیتے تو نماز پڑھ، سب کچھ من گھن دا، لیکن تریجی آیت کے دے کرے سے اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ کہ تیرا دشمن کون ہو سی؟ ابتر اور بے اولاد ہو سی۔ یہ آخری والی آیت ثابت کرے دیئے کہ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ دا مصداق جناب سیدہ ہے۔ جی میرے بزرگوں عزیزوں، بس خداوند کریم نے عطا کی میں فرمائی۔ اتھا بھی اگر ہوئے توجہ عظمت جناب سیدہ دے جملات کرنا چاہنا، پریشان تو نہیں ہوتے بیٹھے نا؟ جنہا اللہ نے عطا کرنا میرے بھائیوں بزرگوں عزیزوں، یہ کیا ہے؟ اللہ نے ایسے طریقے نال عطا فرمائی۔ علم زمین تے بیٹھا دیتا، علم زمین تے بیٹھا دیتا، مزمل زمین تے بیٹھا بنایا، مدثر زمین تے بیٹھا بنایا۔ اللہ نے ہر شے پیغمبر زمین تے عطا کی تھی، لیکن جدا نور فاطمہ ودیت کرن دا ٹائم آیا زمین تے نہ دیتا۔ عظمت سیدہ ہے، جدا دیواں تا پردہ چ دیواں، جدا دیواں تا آسمان تے دیواں۔ ہن آیا تا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ اللہ نے 9 پردے بنائے، رات دا پردہ اسرا ہا، 7 آسمانہ دا پردہ ہا۔ یہ لے پیغمبر آسمان تے گئے تے بعد اللہ نے جنت دے پھل عطا کیتے، اور انہاں پھلاں دے ذریعے نور جناب سیدہ پیغمبر دے منتقل فرمایا، اور اس دی وضاحت اور ان دی تعاون واسطے وہ فرمان نبی کافی ہے کہ جائیں ویلے وال آئے تے وقت فرمائنین سیدہ جی میرا رحمت للعالمین بابا، فرمائنین زہرا میں جو جب معراج تے گیا ہاں، اللہ نے میں نے جڑے پھل دیتے نا جنت دے، انہاں نے بڑیاں سونیاں سونیاں خوشبوآں ہیں، لیکن جداں دا تو آئینا جداں میں کو جنت دے میواں دی خوشبو محسوس ہوں دیئے، کب بالا کہے میں تے کو بوسا جدے نا میں کو جنت دے ہر میوے دی خوشبو۔ اللہم صلی اللہ۔ میرے بھائیوں میرے بزرگوں میرے عزیزوں، تو سیدہ بہت بڑی عظمت دی مالک ہے جناب سیدہ، اور خدا گواہی نے اگر علم جناب سیدہ تے گل کرنا چاہنے تو حضرت امیر المومنین دا جملہ کہ جیسے فرمین زہرا اللہ نے تینوں 5 چیزیں عطا کی تھی ہیں، ان جو پہلی چیز انت عالم باللہ، اے زہرا تو کائنات دیاں ساریاں عورتاں دے وچوں علم زیادہ زہرا ہے۔ انت عالم باللہ، سب تو زیادہ معرفت خدا رکھن والی تو جناب سیدہ ہے۔ ابر سب تو زیادہ نیک تو ہے۔ اتقا سب تو زیادہ صاحب تقوی تو ہے۔ واشد خوفا من اللہ، اور زہرا اللہ دا خوف جتنا تیرے اندر موجود ہے کائنات دے اندر ہی موجود۔ میرے بزرگوں عزیزوں، لہذا جناب سیدہ دی عظمت کا اپنے مقام تے ہے، لیکن میرا سوال ہے کہ آیا جنہاں کو اللہ نے اتنا عظیم بنا کے بھیجا ہے، میرا تعلق انہاں دے نال کتنا ہے؟ ایک صلوات پڑھو آل محمد دی ذات میں۔ بس ایک جملہ عرض کرنا چاہنا، برادران بزرگان، خدا گواہ ہے اسی 50 سال عزاداری کی تھی، لیکن عزاداری دے اندر ایک چیز ایسا رکھی ہے کیڑی کہ کناں دی قوت سماعت تک تسی سن لینے ہاں، لیکن عمل دے حوالے نال اسی پیچھے ہاں۔ بزرگوں عزیزوں، میرا سوال ہے اور سوال دا جواب تلاش کرنا کہ اگر ایک یونیورسٹی بنائی جائے، ان ایک بچہ داخل کیتا جائے، یونیورسٹی نے ایک سکول بنایا جائے، ان سکول ایک بچہ داخل کراؤ، ایک بچے دی فیس ہوئے ماہانہ 10,000، سال دا کتنا ہو گیا؟ 1,20,000۔ تسی 1,20,000 لاؤ، 1,20,000 لاؤمر تو بعد اگر اللہ نہ کرے تمہارا بچہ ایک مضمون چ رہ ونجے، ایک سبجیکٹ پاس نہ ہوئے، تسی فوراً پرنسپل کو ویسو، سربراہ ادارے کو ویسو کہ بھائی میں 1,20,000 روپیہ لائے، میرا بیٹا کیوں رہ گئے؟ انہا مطلب ہے تیرے ادارے کے اندر تعلیم کوئی نہیں، میرا بیٹا فیل کیوں ہو گئے؟ میرے بھائیو، اگر 1,20,000 لاون ڈال میرے بزرگوں تو بیٹے دی واسطے پوچھ گچھ کر سکدا تو اپنی 60 سال دی زندگی دے بارے سوچ، میں کتنے اشرے سنے اور کتنے اشرہ تے خرچ کیتا، خرچ کرن تو بعد آج میرے برتن دے اندر حلال کتنا ہے، حرام کتنا ہے، سیرت کتنی ہے۔ ناراض سن ویچی گئے، اللہ اکبر، یا رسول اللہ،
یا علی اللہم صلی علی محمد۔ بزرگان عزیزان، جواب فقط اتنا مل دے، اگر آج بھی مجلس ختم ہوئے میں سوال کر رہا ناراض نہ ہونا، لفظ حقیقت تے مبنی ہے، ممکن ہے تمہاری طبیعت دے مخالف ہو سن، مسجد تو باہر نکلو، اگر ایک بندہ دشمن مل جاندے کدے گیا ہے جی میں مجلس سے گیا، مجلس کہیں دی سید الشہداء دی، کون ہے سید الشہداء؟ فرزند رسول، کیا کیتا اسی؟ کربلا شہید ہویا، شہید کیوں ہویا؟ دین بچاون دی خاطر، گل سمجھ آگئی؟ کتنا عرصہ تھی کہ پہنیا 50 سال، وہ سوال کریں دے چاہ کہ بزرگ ساتھ دین ہے کیا؟ دین ہے کیا؟ جواب نفی، جواب نفی نا، کہ میں کو نہیں پتا دین کیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے تک آل محمد دی شناخت کر کے انہاں دی سیرت نو اپنے گھر دے بھی داخل نہ کر دے، کدہیں بھی تمہارے اندر حسینیت والی تبدیلی ممکن نہیں۔ اگر ممکن کرنا چاہنے تبدیلی، اور نور محبت محمد وآل محمد، نور توحید ہے، نور قرآن ہے، نور محبت محمد وآل محمد ہے۔ پہلا سب تو پہلی چیز ہے برتن، اپنے برتن نو پاک کر۔ بزرگان عزیزان، تسی دودھ لے آؤ، دودھ پاک بھی ہے، جی پاک بھی ہے، حلال بھی ہے، لیکن برتن اگر گھر وچ نجس ہے، نجس برتن دودھ پا چھوڑو، کہ بزرگ دے سامنے گھن منجو دودھ خراب ہو گئے، وہ بزرگ کچھ خیر ہے، دودھ تا پاک بھی ہے، صاف بھی آئی، برتن صاف آئی، تو ساتھ جی برتن تا نجس ہا، وہ اس میں لے آتی عقل دا علاج کر۔ اگر پاک چیز نجس برتن چ بھی آئے تو پاک نہیں راندی، میرے بھائیو جہاں دودھ نجس برتن چ آئے تو پاک وہ نہیں راندا۔ ذرا اپنے دل والے برتن کو سجان، یہ تو آل محمد اور سیدہ دی محبت ہے، اس دل دے اندروں شراب والی نجاست کو دور کر، جھوٹ والی نجاست کو دور کر، غیبت والی نجاست کو دور کر، رشوت والی نجاست کو دور کر، بے پردگی والی نجاست کو دور کر، بے نمازی والی نجاست کو دور کر۔ اس برتن کو پاک کر میرے بزرگوں عزیزوں، اس برتن کو پاک کر۔ اور این واسطے تا جناب سیدات النساء العالمین کا لقب ملا کہ اصول ہے، اور پڑھ دیو اور سن دیو کہ پہلی گود تربیت دی کون ہے؟ ماں دی گود تربیت دی پہلی درسگاہ ماں دی گود ہے۔ اور اگر کہیں بندے کو پہچاننا ہوئے تو اندے 3 یا 4 طریقے ہونے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہونا ہے کہ اندے والدین کو دیکھو، دوسرا طریقہ ہونے اندے مربی کو دیکھو، تیسرا طریقہ ہونے اندے گھر کو دیکھو، چوتھا طریقہ ہونے صفات کو دیکھو۔ بھائیوں میں جناب سیدہ یا کیا کیا صفات عرض کرا۔ بابا ہے تو رحمت للعالمین، ماں ہے تو خدیجۃ الکبریٰ۔ اللہ گواہ تربیت کیسی ہے؟ پہلے 5 سال تک جناب خدیجہ نے تربیت کی تھی، بس ساری زندگی جتنے تک رہی 12 یا 13 سال بس کون تربیت کرنا رہا؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ ایسا مربی اللہ نے زہرا کو عطا کیتا جڑا اٹھدا ہے تاں ہی اللہ دے حکم نال، جڑا باندھا تاں ہی اللہ دے حکم۔ اللہ نے جناب سیدہ نے ایسا مربی عطا کیتا اور ایسی تربیت کی تھی۔ انشاءاللہ پرسوں دی مجلس میں جناب سیدہ دے القاب دی وضاحت کرے سا کہ بی بی دا لقب راضیہ کیوں ہے، بی بی دا لقب مرضیہ کیوں ہے، بی بی دا نام فاطمہ کیوں ہے، اور اس رضا دی اللہ نے عظمت کیا رکھی ہے۔ میرے بھائیو آج وقت نہیں، بس اتنا عرض کر رہے ہیں کہ آؤ جس جناب سیدہ دے ہر پہلو اور ہر سیرت نو اپنے گھراں دے اندر داخل کرو۔ لیکن شومی قسمت اس وقت جناب سیدہ دی سیرت تو اسی محروم ہاں، نہ پردہ ان ہے جنہیں جناب سیدہ رسے، نہ شوہر دے نال ان گزارا کر رہے ہیں جنہیں جناب سیدہ رسے، نہ اولاد دی تربیت انہیں کر رہے ہیں جنہیں جناب سیدہ رسے۔ اور حقیقت میرے بھائیو بزرگو عزیزو ناراض ہوں دیو چنیوٹ والے لکھ دفعہ ہو جا، میں تا اپنے طور تے آدھا پیا کہ میں جیاں بندہ اگر 60 سال دی زندگی گزارے اور قرآن اور اہل بیت دا نام لیوا ہوئے، لیکن قرآن تو اتنا دور ہوا جو اگر 60 سال دے بعد میرا بیٹا میرے کو پوچھے ابا ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا قرآن نہیں جڑا حادی بن گیا ہے، 6000 تو زیادہ آیت نہیں، 3000 نہیں، 300 نہیں، 3 نہیں، 3 آیت نہیں، ابا تو جو مسلمان ہیں میں تیرا 20 سال 25 سال دا بیٹا، میں کوئی اتنا دسا چاہ کہ قرآن اور اہل بیت ایک بیت جدا نہیں، کہ قرآن نہ تھوڑا تعلق کتنا ہے؟ ابا بسم اللہ دے حروف کتنے ہیں؟
تو شاید میں 25 سال دے بیٹے کو جواب دے من قاصر رہا، کیوں میں فکر نہیں کی تھی؟ اللہ دا قرآن آدھے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، لوگوں پر دلوں تے تالے لگ چکے ہیں جو تو قرآن کی فکر نہ کریں دے۔ خدا گواہی نے میرے بھائیوں، میں یقین نال بیٹھا دا کہ اس ویلے مسلمانوں اسی قرآن دی بسم اللہ دے دروازے تے نہیں پہنچے، بسم اللہ دی عظمت کو نہیں سناتا۔ اور بسم اللہ کیا ہے؟ 114 مرتبہ پیغمبر دے سینے تے ولا ولا نازل ہون والی آیت، 19 حروف والی آیت، اور ایسی عظیم آیت جن اللہ تے کو دسیندا رہ گئے میرا بندہ کدے پیا وینا اپنے کام دی ابتدا میرے نام نال کر، میں تیرا رحمان ربا، میں تیرا رحیم ربا۔ اللہم صلی، میں تیرا رحمان ربا، میں تیرا رحیم ربا۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے نال پریشان تن میں چاہیے گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک پوری 2 گھنٹے ہوں میں تبت بسم اللہ دوتے گفتگو کی دی جائے، میں بالکل مختصر جملہ بسم اللہ دے حوالے نال کیا خیال ہے؟ پیغمبر اکرام دا یہ فرمان ہے یا نہیں کہ کل امر ذیبال لم یبدا بسم اللہ فہو ابتر، میری امت زندگی دا جیڑا کم بغیر بسم اللہ دے کرے سو ان دا انجام بھیڑا ہو سی، ان دا انجام چنگا نہ ہو سی۔ ذرا میں ادھے منٹ واسطے اس لیے تھوڑا میں چپ کرے نا تو سارے بزرگاں تے سوال ہے کہ اپنی زندگی دے ہر کام میں ڈھونڈو کتنا چ بسم اللہ ہے۔ نراثن میں بھائیو اہل بیت علیہ السلام دے دروازے تے آمن والو ذرا قرآن اپنے گھر تلاش کر کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بسم اللہ سواری تے بیٹھا، میں بسم اللہ نہیں پڑھی، انجام بھیڑا ہویا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، میں کو اپنا پتہ کو نہیں جو میری ابتدا کی میں آئی۔ میرا بیٹا پروان چڑھا، تعلیم پڑھی، میں بیٹے کو ٹور رہا جا انٹرویو تے آئے اپنے سنہ دیکھ، بیٹا کاغذ چیک کر، بیٹا کرایہ چیک کر، بیٹا ٹائم چیک کر، بیٹے ہر شے چیک کیتی ہے۔ میں بطور محب اہل بیت نہیں آکھا بیٹا گھروں جو روانہ تھیندا پہ بسم اللہ تا پڑھتے دا انجام جانے کائنات دا خالق۔ میں نہیں پتہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی، سواری تے بیٹھا بسم اللہ دا پتہ نہیں، ستا میری بسم اللہ دا پتہ نہیں۔ اور ijjaz فرمان پہ آ گئے میری 8ویں آقا دا معصوم فرمائندے جڑے ویلے بندے فجر لے اٹھ دین نا 2 قسم دے لوگ اٹھ دین، جلے تیری اکھ کھل دیے اس ویلے اگر تو جملہ پڑھے کیڑا بسم اللہ ہے آمنت باللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، گویا تیری اکھ کھلن تے ابتدا اگر بسم اللہ نال تھیوے تو اس ویلے ملائکہ نیڑے آویں ہے شیطان کو دے کے آدن دفع ہو جائے، تیرا مال نہیں ہے سارا مال آئے۔ آج اساں جانو تے ساری دیہاڑ انسان جانے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم دا تک پتہ کوئی نہیں۔ میرے بھائیوں میں اگلا سوال جناب سیدہ دی سیرت کے حوالے نال اپنے ماما تے بہنا تے کر کے جا رہے ہیں، بیٹیاں تے کر کے جا رہے ہیں، اور تعالیوں تے کر کے جا رہے ہیں، اور فکر دے کے جا رہے ہیں۔ اے بزرگان، اے عزیزان، اے خواہران، اے میری ماما بہنا، میرا سوال ہے کہ جناب بچہ پیدا تھی دے ان دے پیدا تھیمن تو لے کے 60 سال تک جناب بچہ روندا ہے ان دے رومن دا مطلب کیا ہو؟ ناراض نہیں تھے ان رومن دا مطلب کیا ہوتا ہے؟ روایات اور حدیث تا اتنا کچھ ملدا کہ پہلے دن تو لے کے 3-4 سال تک جلے بچہ روندا خداوند کریم ان رومن کو تسبیحات اربع دے وچ تبدیل کر کے ان دے پیو تے ماں دے گناہ معاف کر دیندا۔ وہ 7 سال تک جڑا بچہ روندا اللہ دے رومن کو استغفار دی تسبیح تبدیل کر کے ان دے پیو تے ماں دے گناہ معاف کر دیندا۔ اتھائی سوال آئے اے اہل بیت دی شناخت نہ کرن والا انسان انہاں دے دروازے تے آ کے صحیح پہچان نہ کرن والا ذرا اپنے گھروں دے دید مار، کیا میری گود جن دے میری اولاد نے محب اہل بیت بننا ہے وہ کوئی اتنا پتہ ہے کہ بچے کو میں پانی پلاونا کیویں ہے؟ ناراض نہیں میرے بھائیو بچہ رو رہے ہیں، ماں مندے پڑھ رہی ہے، ماں گالیاں پڑھ رہی ہے، ان کا مطلب ہے عمدہ رونا اللہ دی تسبیح۔ گل سمجھے ہو یا نہیں سمجھے؟ اے نتیجے دیتے مندے تے گالیاں۔ میرا بھائی، میرا بزرگ، میرا عزیزہ، خدا گواہ ہے اگر ماں دی گود ٹھیک ہوئے تو بات اللہ اس ماں نو بیٹے ایسے دیندہ کہ شیخ مفید کی ہستی نو عالم خواب جناب سیدہ مل دین دے کے آدین کال میرا حسن تے حسین آ رہے ہیں، انہاں نو پڑھا چھوڑیں اور جڑیا شیخ مفید دے دین ایک سیدزادی ہے لیکن
انگلیاں دے نال دو بچے ہیں وہ گھن کے آندی ہے شیخ مفید میرے انہاں بیٹا کو پڑھا رات دا جو ستن پک لگ گیا نے یہ کوئی عظیم شہزادے سیدین دے دی پارت حسین دی اماں پہ دے دی آئی میرے بھائیو اگر انہاں دی سیرت دا مطالعہ کر تو پوچھا گیا انہاں دی والدہ کو کہ یہ تربیت کی دی ہے جو تیرے بیٹے اتنے عظیم ہیں جو سیدہ پارت لیتی ہے اور یہ تربیت دے دو کم من کہ جدہ غذا لیتی ہے ان سے حرام کوئی نہ جدہ دودھ پلائے تا باوضو ہو کے مسلح دے باوضو ہو کے مسلح دے میرے بھائیو سارا عقیدہ باطل ہوندہ ویندے اسا عقیدہ تو ہٹ دے ویندے ہیں سارا عقیدہ ہے جو اللہ میرا مالک ہے میں کریں ملکیت خدا منے دے نہیں میں ٹر دے اپنی مرضی نالا پی دے اپنی مرضی نالا سم دے اپنی مرضی نالا یہ مالک وہ ہے تو ہرا ڈاہ دی ہڑے ملازم ان کو لکھ کے دے جی جا فیصل آباد وہ فیصل آباد اس بجائے سرگودھے چلا جائے 10 دن تو بعد تسی لکھ دے سو جا بھائی میری ملازمت تو فارغ وہ پوچھے چا سرکار کیوں فارغ پہ کریں دے ہو تو کو ہی کو جواب ہے اگر تم میں کو اپنا مالک سمجھیاں تا کام اوہ کریں جڑا میں چاہتا ذرا 60 سال دی زندگی جو جھاتی تپا دی تکر اللہ کو مالک بنائے کیا خدا دی ملکیت آئیے میرے بھائیوں میرے بزرگوں میرے عزیزوں لہذا عقیدہ کیا ہونا ہے مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اور خدا گواہ ہے میرے بھائیوں میرے بزرگوں عزیزوں میں دل بسم اللہ کے حوالے جملہ عرض کیا کرنا عظمت ہے کہ میں امید رکھنا آج کوئی بندہ تھا بسم اللہ کا سبق یاد کر کے انہوں تے عمل تک کرے سی میں طالب علم دا آیا اللہ دی بارگاہ قبول ہو سی بسم اللہ الرحمن الرحیم اٹھ دیاں بسم اللہ پڑھ باندیاں بسم اللہ پڑھ اور حتیٰ کہ میں اتنا روایات ہی پڑھے کہ جلے تیرے بچوں کا دسترخوان لگ جائے انتظار ہوں دی خالق نو فرشتے رک جاؤ ذرا میں دیکھن دے ہو یہ ابتدا ہے کہ بسم اللہ پڑھ دے تو میری عبادت چھوڑو دسترخوان تے جاؤ اور ایک ایک لقمے تے جنا تو بسم اللہ پڑھیں یہ تیرے دسترخوان تے آ پڑھ دیں تے میرے بھائیو جلے تو فارغ تھی ویندے نا تے پڑھ دیں الحمدللہ رب العالمین آواز قدرتاں دی ملائکہ اندہ نا انہاں لوگاں دی لسٹ لکھ چھوڑو جلے ہر ویلے میرا ذکر کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم حتیٰ کہ آئے نوجوانوں تو آگوتے میں کو پانی پیمن دے آداب دا پتہ کہیں کہ پانی کی میں آل محمد دا حکم ہے پیمنا ہے معصوم فرمائنے پانی پیمن دے آداب جو بھی اللہ نے تیرے ہوتے رحمت دا سمندر جاری کیتا ہے فرمائنے دے پانی دیمن والا مائیں پیمن والا توں پیمن دی طاقت دیمن والا مائیں لیکن پیتا ہی میں جی میں چاہدا کی میں پیتا بنے اس پانی دے گلاف دے 3 حصے چکار پہلے بسم اللہ پڑھ کے 2-3 گھٹ بھر لے بعد بسم اللہ پڑھ کے بعد بھر لے بعد بسم اللہ پڑھ کے بعد بھر لے جلے پانی پی لے ایک جملہ آقا السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی صحاب الحسین روایت مل دے تو میں پانی پیندہ رہے تے ہی بدل جملے دے بدلے اللہ تینو جنت عطا کر چھے میرے بھائیو شناخت جناب سیدہ کرو شناخت جناب سیدہ کرو بس وقت ختم ہو گیا میں انشاءاللہ پرسوں دی رات جناب سیدہ دی عظمت دے 2 جملے 4 عرض کرے تھا کہ جناب سیدہ دی عظمت کیا ہے اور ایک کتنی عظمت دی مالک ہے خدا گواہ ہے میں آنیاں پہ پڑھدا میں کتاب دے بہار الانوار دی 8ویں جلد جناب سیدہ دی عظمت دی حد مک گئی ہے جائیں میں لے پوچھا گیا مولا امیر تو ہے مولا امیر حضرت موسیٰ کو اللہ کوہ طور دی بلندی دیتی ہے کیا آخری نبی کو بھی کوئی ایسی چیز عطا کی تھی علی فرمانے آدم تو لے کے آخری نبی عیسیٰ تک جی جتنے انبیاء کو اللہ موجے دیتے ہیں انہوں تو وجہ آخری نبی کو عطا کیتے ہیں اور ان دیکھیں کہ مولا امیر المومنین نے جملہ فرمایا وہ جملہ سنا کے میں 2 جملے پڑھنا چاہتا ہوں وقت ختم ہو گیا میں تفصیل بھی نہیں کر سکا اور اتنا عرض کیا کریں نا میرے بھائیو بزرگو عزیزو کہ جناب سیدہ دی عظمت کو سنانو مولا فرمائنے جلے دوجے گروہ دے لوگ ایمان گھننا ہے نا پیغمبر نے جملہ فرمایا کیڑا لوگو ما اغاثکم اللہ المرآ اتدرون من ہے لوگو اس مستور کو جان دے ہو جن دے ذریعے قیامت دے دیں اللہ تھوڑی فریاد کو سنے جملہ بڑا عظیم ہے انہاں کہ نہیں یا رسول اللہ نہیں جان دے کون ہے فرمائن ہوا ابنتی فاطمہ وہ میری دھی ہے زہرا میری دھی ہے زہرا علامہ مجلسی کے یہ جملہ لکھے نو کیویں اس ویلے پیغمبر فرمائن
کہ خداوند کریم اذا بعث الخلائق من الاولین والآخرین، جب اللہ پورے میدان محشر سارے نو کھڑا کرے سی نا، اس ویلے ندائے قدرت سی لوگو غضوا ابصارکم، اپنی آنکھاں بند کرو لتجوز فاطمہ، تاکہ تو محمد دی دھی گزر وجے، محمد دی دھی گزر وجے۔ جملہ سننا، پت فرمیندن جلے بی بی گزر سی نا، اذا داخلت فی الجنہ، جنہ بی بی جنت پہنچ بے سی نا، باقی یا مرتوہا، بی بی دی چادر دا نا ایک حصہ وہ پچھا رہے وے سی۔ اللہ اکبر، معصوم فرمائن ممدودن علی الصراط، بی بی تا جنتی جو سی نا، یہ چادر دا ٹکڑا صراط تے بچھایا وے سی، ندائے قدرت سی ایوہ المحبون فاطمہ، کھلے گئے ہو دنیا تے زہرا دے نال محبت کرنے والو، آج آؤ اس چادر دے نال جو جو لپٹ جائے میں اللہ اس کو جنت عطا کر چھڑے سا۔ میرا معصوم پیغمبر فرمائے دے الف الف فیام، کئی ہزار فیام اس چادر دو دوڑ سے نا، اور پوچھا گیا ایک فیام فرمائے دے کئی لکھ بندہ ہو سی جڑا جناب سیدہ دی چادر دے ذریعے جنتی جا رہے ہو سی۔ میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، آخر تے سیرت دا ایک جملہ عرض کر کے مسائب پہ پڑھ دا، خدا گواہ ہے جناب سیدہ جتھا ولی بھی ہے نا اتھا دفاع امام بھی کیتے سے۔ سیرت کیونکہ نہیں پڑھی گئی دی کہ جناب سیدہ نے امامت بچائی کتھا کیتا ہے، وہ وقت نہیں جو میں انتظار کرا، بس مقدمہ تن ایک جملہ عرض کرنا، ترائے طریقیاں دے نال جناب سیدہ نے امامت دا دفاع کیتا ہے، ترائے طریقیاں دے نال، ایمیں دھی بھی ترائے طریقیاں دے نال۔ اسی جملہ چاہ آکھاں چلو جڑی آکھاں تیار بیٹھی ہیں، کائنات دے وچ جی ترائے مستور آئی ہو جہاں گزریاں جنہ امامت دا ان دفاع کیتا ہے، اجرکم اللہ بس دے رہو۔ پہلی دھی ہے نبی دی، اللہ تو سلامت رکھے جی۔ علماء نے کہتے ہیں ترائے طریقہ نہ دفاع کیتا ہے، شہادت پر سرات کیویں پر میں نے پہلے خطبہ دے ذریعے خطبے پڑھ کے رسیں دے رہی علی حق کے، علی حق کے، حتیٰ کہ مدینے دیا عورتاں جو آئی ہیں نا، مدینے دیا عورتاں میرے بھائیوں تے جناب سیدہ بیمار ہیں، راوی لکھ دے انہاں پوچھے کیفا اصبحت یبنا فاطمہ، یبنا رسول اللہ ہے، رسول دی دھی تیری صبح کی میں تھے یہ بی بی اپنے درد نہیں رسے، ایک جملہ فرمائیں گے گھر وال ونجو اپنے مردہ کو پوچھو علی نال دشمنی کیوں کرے دے۔ خطبہ دے میرے بھائیو جناب سیدہ دے خطبے، ابن تیفور نامی بندہ گزرے نہج البلاغہ دے خطبے سید رضی بعدی جمع کیتے، انہیں 280 دے وچ بلاغات النساء ایک کتاب لکھیے، انہیں سارے خطبے جناب سیدہ دے اس بندے اکٹھے کیتے، نہج البلاغہ تو بھی پہلے 120 سال پہلے اس بی بی دے خطبے جمع کیتے نس۔ میرے بھائیو بزرگ عزیزو، خطبہ دے ذریعے امامت دا دفاع، دوجا گریا رومن دے ذریعے، رومن دے ذریعے کی میں دفاع کیتے سے۔ اللہ اکبر، راوی آدھے میں جنت البقیع چپیا گزرتا ہوں، ایک بی بی ہے جن نال 3-4 بچن چھوٹے چھوٹے رون دی گئی، اندھے وینہ نے میرے تے اثر کیتے، میں گیا تھا نٹھے میں رسول دی دیئے، میں کہ بی بی کئی کو بیٹھے رون دے ہو، سنے ہی محمد دا دفاع، دیکھ کے دے بندہ خدا ایک بابا دوجہ جڑے علی تے ظلم پہ تھی دے، دوجہ جڑے علی تے ظلم پہ تھی دے، این دفاع کی تذبیلیے تے بندہ دیکھ کیا دے ہیں سیدہ تے تیرا بابا اپنی زندگی دے وچ محکم کام کر کے کیوں نہیں گیا اس دنیا تو جو آج لوگ علی نال انج کرے نا۔ بی بی روندی بھی بیٹھی ہے تے ہٹ کے جملے کی کچھ جواب دیتے دیکھ کیا دے اے رسا بندہ خدا کیا غدیر تو بعد بھی علی دے بارے کوئی کمی رہ گئی ہے، کیا غدیر تو بعد بھی علی دے بارے کوئی کمی رہ گئی آئی۔ خدا گواہی نے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، ماں کی تے مدینے دفاع، دھی کی تے کربلا دفاع، اجرکم اللہ۔ ماں دفاع کی تے میرے بھائیوں علی دے دامن ہاتھ پا کے، دھی دفاع کی تے بلدی بھائی جو سجاد کو گڑھ دے جا کے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اللہ تھوڑی عبادت قبول فرمائے۔
میرے بھائیو علماء مقتل لکھ دیں ترائے حملے علی دی دے 72 کو زندہ کر گئے یزیدیت نو خاک وچ ملا گئے تے جملہ سمجھے ہی نہیں سندا رہنے حملے تا ہمیشہ مرد کریں دیں ایک ہو جی مزدور ہے جڑی براہمہ تو بعد حملے ودی کریں دی آئی اجرکم اللہ جسامنا چاہنا میرے بھائیوں میرے بزرگوں میرے عزیزوں کتھا کتھا حملے کریں دی رہی ہے میرے بھائیوں خدا گواہی نے پہلا حملہ کتھا کیتے جلے آ کھڑیے نا اتھا جتھا چادر پا کے آمن دے لائے گا نہیں اجرکم اللہ سمجھ گئے ہو سو میں جملہ بدل کے آکھاں جدہ 72 مرا کے چادر لٹا کے ہاتھ بدوا کے شام دے بہر آ کھڑی اجرکم اللہ جی یہ ترائے حملے سنا من علی دی دے ختم میرا مسائب میرے بھائیوں جدہ آ کھڑی ہے نا میں جدہ ہی شام گیا زیارات تے میں ہی کو جملہ آکھے نہ بڑیوں میں شام اجرکم اللہ سوال کرنا ان کیوں آکھے خدا گواہ نے بزرگ بیٹھو جنہیں ہی مسائب سنا اس نے اکبر لتھس امام سجادہ علی اصغر کو تیر لگئے بابے دی لاش دھوکتے ڈیٹھس خیمہ کو بھا لگ دی ڈیٹھس کوئی دکھ امام اپنی زندگی جی یاد نہ کردہ جدہ مدینے دے کوئی بدے پوچھنا نہ سجاد اوکھا ویلا فرمیلا شام اجرکم اللہ اشام تو آلی میری فطرت ہے کوئی مہینے دے سفر دے ولے نا منجے دے ولے تو پوچھتے بیٹھے ہوں دے یارا کوئی اوکھا موڑی آئی وہ تو بندہ ہوا جا بلا نسے دے یہ تو اوکھا تھیا ہو سی جدہ امام سجاد لوگ ملنا دینا تے پوچھتے ہیں سجاد اوکھا ویلا دے یا اشام اجرکم اللہ خدا پر عبادت قبول فرمائے میرے بھائیو یہ اوقفوہن ثلاثت ایام ترائے کی آڑا تک کھڑیاں رہیاں کریں فکر کی تھی نے مجبوری کیڑیاں کھڑائیاں کیوں گئیاں کیا محمد تیار بیٹھی دیاں کیا پردند انتظام بیٹھی دیاں میری زبان کو طاقت نہیں کی میں پڑھا کھڑائیاں اس واسطے گئیاں جب بازار نہیں سجے اجب بدماش اکٹھے نہیں تھے اجا عورتوں نے زیور نہیں پائے میرے بھائیوں میرے بزرگوں حدیثوں جدہ ترائے دہاڑیاں دے وچ بازار سج گئے نا ایک پروانہ لکھو یا امام سجاد دیہاتے آئے جلے لکھو یا پروانہ پڑھس نا جدہ غیور آئی روندے گئے زمین تے باندھے گئے جلے بیمار پتر کو باندھا لٹھس نا حکل مار کہہ دیا ہیں سجاد وقت کہیں روائے اجرکم اللہ وقت کہیں روائے زندگی دا پتہ نہیں کل دی مجلس نصیب ہوئے یا نہیں جی وقت کہیں روائے لے کیا دے کھپی اماں تیرا پردہ بی بی عجیب دا سجاد کیا لکھو ہے روندہ جو ہیں کوئی کربلا نلوی اوکھے سیدہ دے لکھ کربلا ہوئے منزل اوکھی ہے علی دی دیا جے سجاد دس کیا لکھو ہے دے کھپی اماں لکھو ہے بازار سجاؤ بدماش منگاؤ تبل بجاؤ عورتہ کو آکو مہندی لاؤ ٹر دیاوے زہرا دی دی پتہ لگے مرامن آلہ کون آئی مری جن آلہ کون آئی سن سے حسنہ حکل مار کیا دے سجاد ٹرنا میں گھبرادہ دوئے اجرکم اللہ اسے بازاری تا میں دسنے لوگوں میں باغی دی بھیڑ نہیں میں نمازی دی بھیڑا سنائی پہلا حملہ اللہ بچہ نالا بات رکھے نے میرے بھائیوں تر پئیے علی دی دی پہلا قدم نجس بازار کی رکھس بہراج چہرے تے دیر پیس جی میں نوک کے نیزہ تے آئی نہ ڈٹھس اکھا باندھن اتھائی بول کے آجے حسین نہیں ہے نا اجرکم اللہ جڑے مسائب دے آجے حسین نہیں ہے نا کیوں امہ دی جائیے حسین تے آپ تا ونڈ کی دیا جو کربلا تیرا مقتل واہ بھائی واہ اجرکم اللہ تک آپ ونڈ کی دیا کربلا تیرا مقتل شام میرا مقتل تو امام ہے نا عادل بھرا ہے نا اور انصاف کرنا جدہ تے اکبر چاہے میں اکبر نہیں کی تھی جزاکم اللہ اجرکم اللہ تے قاسم چاہیا میں اکبر نہ کی تھی تے اشر کو چاہیا میں اکبر نہ کی تھی تو گھوڑے بھی زین تو
لت ہے میں اکھ بند نہیں کی تھی، ضربہ چل دیا رہیا میں اکھ بند نہیں کی تھی، اور اکھ بند نہ کر میرو ریک میرے قاتل دا شہر آ گئے۔ جزاکم اللہ اجرکم اللہ، اللہ تھوڑی عبادت قبول فرمائے، اجرکم اللہ۔ جلے بھیڑا کھے نہ میرو دیکھ اسے کپے ہوئے گالی جو آواز ہے یہ شہید زندہ ہونے نا، میں کیمیں دیکھا میں غیرت مند امام، تیرے سر تے چادر کوئی نہیں۔ علی دی دھیا دی جے نہیں دیکھ سکتا تو حکم تکر سیدہ دے کہڑا بی بی آدھے پڑھ قرآن تیری کاری کوئی نہیں، تو قرآن پڑھ دا بھیڑ تیری فتح دے اعلان کرے دیا سی۔ اجرکم اللہ میرے بھائیو، پہلا حملہ پیا سنینا جی حکم ملے جو مسائب لمبا پڑھے ہے اس واسطے تے کوئی زحمت پیا لینا میرے بھائیو بزرگو عزیزو جلے اے نہ پہلا قدم رکھے 5 لاکھ بدماش تے دید پائیس، پہلا حملہ کیتا ہے علی دی 5 لاکھ بدماش تے دید پائیس، نانے دی حکمت بابے دا لہجہ اللہ اکبر ایمیں نٹھے سنا 5 لاکھ دو سوچس جتھا میرے نال بھرا ہیں اتھا تہائی 80,000 چلیے اٹھا لیا جتھا میں اکلی آئی آئی تھا 5 لاکھ۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ، جتھا میں اکلی آئی آئی تھا 5 لاکھ۔ ہون علی دی دھی نے پہلا حملہ کیتا ہے، عقل مار کے آجا ایوہ الناس ہو لوگو اس کو تو چپ ہو جاؤ۔ اگلا جملہ کیوں میں پڑھا وسمعوا کلامی میں قیدن دی گل۔ اللہ اکبر جلے آکھا اسے میں قیدن دی گل تا سنو، عباس ہی سنی ہو سی یا نہیں، اکبر ہی سنی ہو سی یا نہیں، علی ہو گئی آدھی ہے میں قیدن دی گل تا سنو۔ میرے بھائیوں کو ایڈا اثر آئی نا علی دی دھی دے لہجے، خدا گواہ ہے جو حیوانہ دے گاٹے ٹلیاں رک گئیاں، لوگاں سانساں رک گئیاں، جلے سانساں رک گئیاں نا ہون پہلا حملہ کیتے ایوہ الناس ہو لوگو انتم من الیہود او المجوس او النصارہ، جڑے 5 لاکھ آئے ہو یہودی ہو نصرانی ہو مجوسی ہو، جلے 3 جملے استعمال کیتے لسن نانے دی حکمت دے اے دیکھ کیا دن قیدن انہوں کیا پتا کون ہے قیدن علمان کر نحن المسلمون یہودی نصر سی مسلمانا نشہد اللہ الہ الا اللہ و نشہد ان محمد رسول اللہ، اسی گواہی دینی ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے محمد اللہ دا رسول ہے۔ سن سے جملہ جدیدیت رو خاکت ملا ہے، حقل مار کیا دیا ہے لوگو جڑے محمد کو اللہ دا رسول مندے ہو حیا نیوے آدھا اندی دیدہ نماز انہوں لفظ مکہ ہے، انہوں مردان حکمہ دے کاننال منہ لا کے آدھنے جدید تا دے میں باغی مرا ایتا دیئے میں رسول دیا۔ واہ بھائی واہ حجرکم اللہ، اتھائی جدیدیت نو خاکج میرا ہے ایتا دے میں باغی مرا ایتا دی کھڑی ہے میں رسول دیا۔ میرے بھائیو پہلا حملہ اتھو مردان دے بھی جدید دی مخالفت شروع ہو گئی، علماء مقتل لکھے جو چھوڑیاں کیوں آنی جا حملہ دی وجہ آئی، علی دی دھی دے خطبہ دا اثر آئی، بالکل قیدہ چھوڑنیاں پائے گئیاں، انہیں دیواراں حل چکیاں، انہیں بنیاداں حل چکیاں، بس بھائیو اتھوں بنیاد رکھیس ہن ٹر پئیے، خدا گواہ دوجا حملہ سن ٹر پئیے، ٹر دی آئیے نا ٹر دی آئیے، میں نہیں دس سکتا سفر کتنے تے وقت کتنا لگے، کوئی تو بیٹھے ہو سو شام دے زوار جدہ میں گیا نا 1996 سارے نالک لئیے کی سیدادی آئی انہیں نالک بچی آئی، جولائی دا مہینہ آئی جلے بھیڑ آئیے نا تے بچی کو پسینہ آئے، آدھی اممہ میرا ہاں تھوڑا پیا تین ہے، سیدادی دی ڈھال نکلی ہے، آدھی ایہو بازار ہے جتھا 4 سال دی دی حسین دی آئی، اللہ اکبر لوگ پتھر مرے دے آنا، آدھی آئی میں کہہ تو سکا جزاکم اللہ اجرکم اللہ، این نہیں پیا پڑھنا بازار حملہ پیا پڑھنا ٹر پئیے ایکی ہو جہاں وقت آئے نا اتھا نٹھے سو جی جو امام سجاد دے کڑیاں آلے ہاتھ اٹھے نا علی دی دھی اٹھے اور کریلا کیا ہے انہوں کڑیاں آلے ہاتھ اٹھے نا توقع آلے گردن آسمان دو کیٹس ایکی ہو جہاں جملہ آکھا جڑا اکبر دی جوانی تے نسا کھا اگر لیتنی لم تردنی امی میری ماں میں کو نہ جائے ہویا، میری ماں میں کو نہ جایا ہویا، میں بازار نہ آیا ہوا، میں علی دی دیا دیئے سجاد سنبھیلا اور میرا تیرے بغیر کون رہ گئی ہے جو تو ہی موت دیا تو ہی ودا مگرے۔ اجرکم اللہ
میرے بھائیو ٹر پئیے خدا گواہ آ گئی ہے زندان بس میں انشاءاللہ تیری انتظار مقام آ گئی ہے زندان کیونکہ شامی ہے شام دا وسطہ شکاری ہے یاد ہے میں ہرن دے بچے دا شکار کیتی ودا میں ہرن دا بچہ چھوٹا جہاں چاہی ودا بازار چو آندا پیاں گرو دے گرو بیٹھن آدھے بیٹھن باغی مارا گئے اندیاں بھیڑا آ گئی شامیہ دے میں سندا گیا تے جوں زندان دے دروازے تو گزرانا اللہ اکبر میڈا روکھا یہ دے پیو تے پوتر بیٹھے ہیں پیچھو این بچے دا روخ اڑائی تھی ہے میں کو نہیں پتا حیوان دا بچہ کی میں تڑپے میں سمجھے اتھائی مرد ہے میں یوں بچے کو زمین تے چھوڑے جنگل تو نہیں گیا اڑے گیا یہ سجاد تے باکر بیٹھے ہیں امام سجاد دے کہیں میرے قدمہ تے ہاتھ رکھ دے کہیں میرے امام باکر دے قدمہ تے اپنا متھا مرے دے یادے میں سندا رہی ہاں جی میں او بولی بولے رہا میں قیدی بھی بولی بولے رہا ان دے کن تے ہاتھ بھی پھرے رہا شامی یادے میں جلدی نال گیا میں کہ قیدی اللہ دے نا تیرے ساتھ تو کوئی نبی ہے اجرکم علی اللہ میرے بھائیوں میرے بزرگ عالم دین کی بلا خیر محمد نتکانی یہ جملہ شیعہ میانی پہ پڑھ دیا وہ حضرت علی شامی پوچھے نا جو تو کوئی نبی ہے اس ویلے دیکھ کے دے نبی نہیں نبی دی دھیدہ پترہ ادھے میں تا سندا آیا جو انہا دن باغی مرائے تو تا آدھا بیٹھے میں نبی دی اولادا ازادارو اتھائی شامی تلوار کٹھیے جی ادھے اور کمینے ہو جھوٹ مارا نے رسول دیا دیا جی روایت لفظ انہیں اندھا سر جدا کر کے لوگ کے لیزہ تے سر رکھے انہیں گھر پیغام بھیجانے تیرا شوہر مری گئی ہے جنہیں عورت آئیے نا بچہ نال پوچھ دیئے کیوں مارا نے آدھن اور قیدی کوئی پوچھ جنہیں عورت آئیے دعا مانگ انشاءاللہ سفر جو غریب کوئی نہ ہوئے انہیں بیٹھا اینا رضا دا قیدی انہیں کڑ پچھوا کیا دیا اور قیدی میں جملہ پڑھ چھوڑے ہے انہیں جھڑک لڑے مڑا سر تلے کر کے آدھے جھڑک لڑے اپنا کام دسا آدھے میرا شوہر تیری وجہ کو مارے میرے بچے تیری وجہ کو یتیم ہوئے اس ویلے کڑیاں لے ہاتھ اٹھے فرمائنے نے وانا جھڑکا نہ دے شوہر دا سر چاہ گنا میں سجادہ اللہ اکبر میرے بھائیوں وسیع عورت ول گئی ہے ساری عورتوں کو دس لوگوں اور سامنے عورتاں یہ جڑی آئیاں بیٹھی ہیں نا یہ باغی دیا میڑا نہیں یہ علی تے رسول دیا دیا ہیں بس بھائیو دو جا حملہ دے ختم عورتاں آئی ہیں نا امام فرمینن رکو نہیں اندر ونجو میری معالمہ مائی بیٹھی ہے ازاداروں جلے عورتاں گئی ہیں پہلا سوال کر کے آجنے بی بی تیرا وطن کہڑا ہے اللہ اکبر علی دی علی وطنی مدینہ عورتاں میرا وطن مدینہ ہے اجرکم اللہ جڑے مدینے دا نا ہے عورتاں سن کے وال لائیں جڑے شام دا ویلا ہویا ہے مرد گھر آئے نا عورتاں روٹی دیتی نہیں بھکاوڑی شروع کی دیئے جڑے مردہ نے ٹھے جو انہیں پہیاں کریں نہیں پوچھ دیں کیوں انہیں کیتا نہیں ہر عورت بول کے آدھی اللہ بھرو تے لعنت کرے کل تیتا دے رہے ہو جو باغی مارے آئے وہ سنائی آئے جڑی آئی بیٹھی ہے نبی دی دیئے اجرکم اللہ آدھی نبی دے رولے دا پچھاوا میرے گھر دے اللہ اجرکم اللہ یا خبر ہندہ تک پہنچیے عورتہ مخالفت شروع کر دیا جلے ہندہ تک خبر پہنچیے نوکرانی کو آدھی میری کرسی جا نوکرانی کرسی جا کے ٹوریے علی دید پئیے بھیڑ دا بازو ہلائے آدھی او دیکھو پیانیے جڑی مدینہ چ جھاڑو اجرکم اللہ جڑی مدینہ چ جھاڑو رہندی آئی اللہ جو بے پرواہ وہ برکے پا کے آنی پئیے آج چادر تطہیر دیا بیویاں دا برکا کوئی نہیں ازاداراں جلے ہندہ آئیے کرسی تے بیٹھی ہے علی دیا دھیاں زمین تے بیٹھی ہے پہلا کم کر کے آدھے قیدن میرے نال اللہ اکبر مر گئی ہویا قیدن میرے نال بی بی علایا نہیں سر تلے کیتا ہے ہندہ دیے قیدن علیہ دی جو نہیں میرے سوال دا جواب دے
من آئیے بلدین تو کتھو آئیے علی دی میرا وطن مدینہ ہے سیدھی اوٹا لے اور لفظ مدینہ ہے ہندہ تو کرسی چھوڑ گئی ہے اجرکم اللہ آخری جملہ ہندہ تو کرسی چھوڑ گئی ہے بی بی آج یہ کرسی کیوں چھوڑی آئی آج یہ قیدر تے علیم شہر دانا جائے بی بی آج یہ کہڑا علیم شاعر آج یہ مدینہ بی بی آج یہ تیرا کیا تعلق آئی آج یہ قیدر مدینہ تا شہر نوادن تیرا محلہ کہڑا ہے سن جملہ بی بی تیرا محلہ کہڑا ہے بی بی آج یہ محلہ بنو ہاشم ہندہ پٹ کے آج یہ بنو ہاشم دی ہیں اللہ دینا تیرا تعارفین علی ابن ابی طالب تو جو اس محلے دیئے علی نو جان دیئے یا کوئی نہ اللہ اکبر بی بی آدھے جیوے میں جان دیا ایوے کوئی نہیں جان دا آدھے تعارفین حسین ابن علی او قیدر حسین نو جان دیئے یا کوئی نہ آدھے 70 قدم تے مریض آ رہی ہے قرآن چاہ کے آدھی رہی نہ مارو میرا تصا اجرکم اللہ اجرکم اللہ اللہ پر عبادت قبول فرمائے جلے مردان دے نام ہو گئے چنی اوٹا لے اور ہندہ آگا ٹوریے بی بی دے کان دے نال اپنا مہو لائے آج یہ قیدن ہوں تئی مردہ دا پچھتی رہیاں بھاویں ساریاں عورتاں بیٹھی ہیں اللہ دا نائی جے دا ہون پہ کچھ دیاں نہ اچھا نہ چاہیے بی بی آج یہ پوچھ آج یہ تعارفین زینب بنت علی او قیدر علی دی نو جان دیئے کوئی نہ بی بی آج یہ میرے وال ہٹا اللہ اکبر جیرے وال ہٹے آج یہ میں کو سنان میں زینب اجرکم اللہ اجرکم اللہ میں کو سنان میں زینب او میرا باس ہے او میرا اکبر ازادارو ہندہ نے برکہ لہا چھوڑے ہیں بغیر برکے دے درباری چاہیے جدید کھڑا تھی ہے ادھے کو حیا نہیں آنا تو میری عزت ہے بغیر برکے دے کیوں آئی انہیں برکہ انہیں منہ تے مارے آج یہ لعنت تیرے پردے تے تیرے گھر قرآن اترا انہاں دیا چال رہا علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا أَيَّ مُنقلب ينقلبون مالک اللہ اپنی عزت واسطے اس عبادت میں اپنی بارگاہ قبول فرما قرآن دی عظمت واسطے میرا اللہ اس عبادت دے صدقے تمام حاضرین دی دلی اور شرعی حاجات میں پورا فرما اس عبادت دا ثواب میرا اللہ حاجی سید شفقت شاہ صاحب دے والدین برادران سید اصغر علی شاہ سید صفدر حسین قاضی قبلہ غلام مرتضیٰ صاحب قاری غلام شبیر باقی تمام مرحومین مومنین و مومنات دے روح کو ایصال فرما مالک سب دے درجات بلند فرما منازل قبر آسان فرما عالم برزخ دے نعمتہ مالا مال فرما شفاعت پیغمبر اولاد پیغمبر نصیب فرما جوار سید الشہداء جگہ نصیب فرما مالک جتنے لوگاں نے این عشرے دے بھی دامیں گرمیں سخنے قدمیں جو تعاون کی تے سب دے رزق مال اولاد خیر و برکت عطا فرما اپنی عزت دا واسطے میرا اللہ ساکو سیرت آل محمد تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرما قرآن پڑھن سمجھن اس تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرما مالک اپنی عزت اور عظمت دا واسطہ بیمار مومنین و مومنات کو صحت کاملہ عطا فرما مالک بے اولاداں کو اولاد نرینہ عطا فرما مالک اپنی عزت دا واسطے مومنہ مخصوصاً اولاد نرینہ عطا فرما اپنی عزت و ذوالجلال دا واسطے میرا اللہ مقروضین دے قرض عطا فرما پریشان حال مومنین و مومنات دیا پریشانیاں دور فرما مسافرین دے سفر بے خطر فرما سفر زیارات و حج نصیب فرما اپنی عزت دا واسطے میرا اللہ سارے دلہ کو مظلوم کربلا دے مصائب دے نال منور فرما مالک اپنی عزت دا واسطے میرا اللہ سکو لقمہ حلال کمامن حلال کھامن دی توفیق عطا فرما مالک اللہ اپنی عزت دے صدقے اس ملک پاکستان میں استحکام نصیب فرما دہشت گردی دی لعنت تو محفوظ فرما مسلمانہ کی اتحاد و اتفاق دی دولت نصیب فرما اس زمین دے حقیقی وارث دا جل ظہور فرما مالک اپنی عزت دا واسطہ ہی اسا گناہگار کو زیارت نصیب فرما ربنا تقبل منا انکا انت سمیع الدعاء اللہم صلی علی محمد شکریہ جی مومنین کرام کا